والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ 3 دن سے پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے ایک لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، تو آج اس سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے، اور اس لیکچر میں ہم نے آج پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کا فیز 6 اور فیز 7 جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ فیز 6 جو ہے یہ 1989 سے لے کر 2001 تک ہے، اور جو فیز 7 ہے یہ 2001 سے لے کے آج تک ہے۔ سو یہ 2 فیزز جو ہیں ان کو ہم نے اپنی اسٹڈی کا موضوع بنانا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اس طریقے سے لے کے آگے چلیں گے کہ ہر چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہو، آپ کو سمجھ آئے چیزوں کی، اور میں بجائے اس کے کہ وقت ضائع کروں، میں اس کو جس لحاظ سے شروع کروں گا یا جس طریقے سے میں آپ تک یہ سارا جو دونوں فیزز کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وہ each and every government in this period which played a very vital role for the development of the foreign policy of Pakistan and for maintaining and sustaining the relationship with the other countries of the world in this particular period from 1989 to today. So there were various governments in Pakistan who played a very important role in the development of foreign policy, in the establishment of relationship between the various countries of the world. So rise and fall of the relations between the various states in this era is particularly discussed. So first of all آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 1989 سے اس کو چونکہ شروع کرنا ہے، تو 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی وفات ہوتی ہے، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کی جگہ پہ جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنتے ہیں اس وقت، ان کا نام غلام اسحاق خان تھا۔ غلام اسحاق خان چونکہ اس وقت پاکستان کے اپر ہاؤس سینٹ کے ممبر تھے، ہاؤس آف جو لیجسلیچر ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے اس کے وہ چیئرمین تھے، سینٹ کے چیئرمین تھے۔ تو انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جب پریزیڈنٹ آف پاکستان ملک میں نہیں ہوتا یا کسی بھی وجہ سے وہ انیبل ہوتا ہے ٹو پرفارم ہز ڈیوٹیز، تو دین جو چیئرمین آف سینٹ ہے ہی پرفارمز دا ڈیوٹیز آف دی پریزیڈنٹ ان ابسینس آف دی پریزیڈنٹ۔ سو چونکہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے طیارے کو حادثہ ہوا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو لہٰذا اس کے بعد چیئرمین سینٹ جو ہے اس کو ایکٹنگ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے اس کا رول پلے کرنا تھا۔ سو اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد غلام اسحاق خان صاحب نے جو سینٹ کے چیئرمین تھے، انہوں نے پاکستان کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا، ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پر انہوں نے حلف اٹھایا۔ اور یہاں پہ میں یہ بات بھی آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ طے ہے کہ جب پریزیڈنٹ اپنے ملک میں نہیں ہوتا یا وہ کسی حوالے سے ڈیوٹی پرفارم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں جو چیئرمین سینٹ ہے وہ ڈیوٹیز پرفارم کرتا ہے ان ابسینس آف دی پریزیڈنٹ۔ لیکن سپوز کہ چیئرمین سینٹ بھی موجود نہیں ہے، وہ بھی کہیں پہ گیا ہوا یا کسی دوسرے ملک کے وزٹ پہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو پھر جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ اس کی جگہ پہ ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں ہوتے، پریزیڈنٹ تو آلریڈی نہیں ہے، اگر یہ چیئرمین سینٹ بھی نہیں ہے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہیں وہ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں، اور اگر چیف جسٹس بھی نہ ہو تو پھر سینئر موسٹ جج جو ہے سپریم کورٹ کا وہ اس کی جگہ پہ کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ سلسلہ اگر سینئر موسٹ نہ ہو تو اس سے جونیئر، اگر وہ نہ ہو تو اس سے جونیئر، اور یہ اس طرح سلسلہ چلتا ہے۔ سو 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد غلام اسحاق خان جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، اور ضیاء الحق صاحب نے جب جنیدو صاحب کی حکومت کو برطرف کیا تھا تو اس نے ساتھ یہ اعلان کیا تھا کہ اگلے 3 مہینے کے اندر جو کانسٹیٹیوشن کی پروویژن ہے اس کے مطابق اگلے 3 مہینے کے اندر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنوا کے انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ لیکن چونکہ ضیاء الحق صاحب کی وفات ہو گئی تو اقتدار جو ہے اب غلام اسحاق خان صاحب کے پاس تھا، تو غلام اسحاق خان صاحب نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم جو بھی آئین کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی الیکشنز ہوں گے۔ ضیاء الحق صاحب نے جو الیکشن کرائیٹیریا ڈیولپ کیا ہوا تھا یا جس طریقے سے وہ الیکشن کرواتے تھے وہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشن کرواتے تھے۔ 1985 کے الیکشن بھی نان پارٹی بیسس پہ ہوئے،
پھر 88 کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ نان پارٹی بیسس پہ ہوں گے، لیکن ان کی وفات کے بعد جب غلام اسحاق خان کے پاس اقتدار آیا تو غلام اسحاق خان نے پارٹی بیسس پہ الیکشن کروائے، اور ان الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن ون کیے، اور پاکستان کی پرائم منسٹر جو ہیں وہ 88 میں انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر حلف لیا، پاکستان کی پرائم منسٹر کے طور پر ہم حلف لیا۔ سو آج چونکہ ہمارا موضوع پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہے، تو اس لیکچر میں ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے آج تک کے پیریڈ تک کوشش کریں گے کہ وہ تمام جو فارن پالیسی کے حوالے سے جو مختلف رائز اینڈ فال آیا فارن پالیسی میں، اور جو مختلف اقدامات کیے گئے، اور جو مختلف جو حکومتیں ہیں انہوں نے کوششیں کی فارن پالیسی کے حوالے سے پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کرنے کے لیے، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا پہلا پیریڈ جو 1988 میں شروع ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس پیریڈ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تمام ملکوں کے ساتھ خود مختاری اور برابری اور عدم مداخلت کے اصول اور پرامن تعلقات کی بنیاد جو ہے وہ رکھی، یعنی پاکستان نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے پرامن بقائے بہمی کے اصول کو، برابری اور رواداری کے اصول کو اپنایا، اور اس سے کوشش کی کہ دنیا کو ان اصولوں کے تحت دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ جو روابط ہیں وہ کیے جائیں اور تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، جس کے نتیجے میں خارجہ تعلقات کے میدان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو خاطر خواہ کامیابیاں ملتی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے وزارتی اور افسروں کی سطح پر کئی اجلاس منعقد کیے، اور ان اجلاسوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو گفت و شنید کے ذریعے آگے بڑھانے کی بات کی گئی، اور اس سلسلے میں ایک پاک بھارت کمیشن بھی بنایا گیا، اور سیاچین گلیشیئر کے تنازع کے حل کے لیے ایک سمجھوتہ بھی اس دور میں طے پایا۔ دسمبر 1988 میں ہندوستان سے ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے کے حوالے سے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک معاہدہ بھی سائن کیا، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پاکستان کا سٹانس ہے، مختلف جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملات ہیں، جو تضادات ہیں، جو کانفلکٹس ہیں، ان پہ پاکستان نے اپنے مفاد پہ کمپرومائز کیا۔ تو اس میں سب سے بڑا چونکہ کشمیر کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا پاکستان نے کشمیری عوام کی اسی طرح حمایت جو ہے وہ جاری رکھی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا۔ اسی طرح پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو اپنے تعلقات ہیں ان کو بھی اس دور میں بہتر بنانے کی کوشش کی۔ امریکہ نے پاکستان کی معاشی ترقی اور دفاعی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ کی طرف سے 1989-90 میں پاکستان کو $621 ملین کی امداد دی گئی، اور F-16 جو طیارے ہیں، 60 کے قریب F-16 طیارے جو ہیں، وہ ان کی فراہمی کا بھی وعدہ کیا اور معاہدہ کیا، اور یہ بھی پاکستان کی اس حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی سفارتی محاذ پر۔ اگرچہ مسئلہ افغانستان نے پاکستان اور روس کے تعلقات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہوا تھا، اور اب اس دور میں چونکہ 88 میں جنیوا ایگریمنٹ ہو چکا تھا اور روسی فوجیں جو ہیں واپس جا رہی تھیں یا جا چکی تھیں اس دور میں، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں اس حکومت نے یہ ٹرائی کی، اس کوشش کی کہ روس کے ساتھ جو وہ کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے اور ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جائے۔ یہ اس حکومت کی کارکردگی تھی کہ اس روس کے خلاف، جس کے خلاف ہم پچھلے 10 سال سے محاذرائی کر رہے تھے، اس روس کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کے لیے کوششیں کی، اور اسی روس نے پاکستان کو تقریباً $100 ملین امریکی کی امداد دینے پر رضامندی کا اظہار کیا، اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ وزارتی کمیشن جو ہے اس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس دور میں بڑے مثالی رہے۔ چین نے دیگر شعبوں میں تعاون کے علاوہ پاکستان کو ایٹمی یا نیوکلیئر ریئیکٹر دینے کا جو ہے وہ بھی معاہدہ کیا، وعدہ کیا۔ پاکستان کی جو توانائی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے چین کی طرف سے یہ نیوکلیئر ریئیکٹر جو ہے یہ ایک بڑی اہم پیش رفت تھی انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر جو معلومات ہیں یا نیوکلیئر جو فیسلٹیز ہیں وہ ایک ملک دوسرے ملک کو اسی وقت دیتا ہے جب اس کو اس پر اعتماد ہوتا ہے، اور جب وہ تمام
طرح کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ان کا لحاظ کرتے ہوئے وہ دیتا ہے۔ تو اس سے نہ صرف پاکستان کا اعتماد جو ہے اور مورائل جو ہے وہ دنیا میں بلند ہوا، بلکہ اس سے جو دنیا ہے اس کو بھی یہ اندازہ ہوا کہ چونکہ چائنا پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی دے رہا ہے یا ایٹمی ریئیکٹر پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کو پرامن مقاصد کے لیے ہی استعمال کر رہا ہے، جو پاکستان کا دعویٰ تھا۔ چین پاکستان اعلیٰ پائے کی دوستی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے برسر اقتدار آنے کے بعد جس پہلے ملک کا سرکاری دورہ کیا وہ چین تھا۔ یعنی جب وزارت عظمیٰ کا جو حلف لیا بینظیر صاحبہ نے، تو انہوں نے سب سے پہلے جس ملک کا اپنے دور میں دورہ کیا وہ عوامی جمہوریہ چین تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ پرائورٹی ایسے نہیں ہوتی، پرائورٹیز تب بھی طے ہوتی ہیں جب آپ کے معاملات کسی ملک کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں، اور آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں، ہم نے جیسے ہی ہماری نئی حکومت آئی ہے تو اس نے اس ملک کے ساتھ رشتہ مزید مستحکم کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں اور اس ملک کا دورہ کیا ہے۔ پاکستان نے اس دور میں فلسطینیوں، کشمیریوں اور افغانیوں کے جو حق خود ارادیت کے معاملات تھے یا ان کا وہ جو مطالبہ تھا حق خود ارادیت کا، اس کا نہ صرف تمام انٹرنیشنل فورم پر مطالبہ کیا، تحفظ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی میں لابنگ بھی کی کہ ان ممالک ان علاقوں کو یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے، ان مسائل کو نیگوسیشنز کے ذریعے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد سے اس کو حل کیا جا سکے۔ افغانستان کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی مختلف فورمز پہ اٹھایا گیا۔ معاہدہ تو ہو چکا تھا، جنیوا معاہدہ 88 میں ہو چکا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد افغان مجاہدین جو تھے ان کے آپس میں معاملات اتنے بدتر ہو گئے، ایک سیول وار کی کنڈیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد درکار تھی، تو بینظیر صاحبہ کی حکومت نے اس حوالے سے بھی بڑی کوششیں کی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ترکی، ایران، سعودی عرب، بنگلہ دیش اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس میں بہت حد تک کامیابیاں بھی ملی۔ پاکستان نے افریقہ میں آزادی کی تحریکوں اور نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کی حمایت جاری رکھی، اور نسلی تعصب کے ظالمانہ جو اقدامات تھے ان کی پرزور مذمت کی، اور جو یہ کالے اور گورے کی بنیاد پہ یا رنگ کی بنیاد پہ دنیا میں نفرت پھیلائی جا رہی تھی اس نفرت کی مذمت کی۔ اور اس حوالے سے پاکستان نے انٹرنیشنل فورمز پر، اسپیشلی اقوام متحدہ میں اور دوسرے جو انٹرنیشنل فورمز تھے ان سب میں اس نسلی تعصب کے خلاف آواز اٹھائی اور اس کو اپریسیشن بھی ملی۔ پاکستان نے امن، خیر سگالی، مفاہمت اور تعاون کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی سطحوں پر کام کرنے والی تنظیموں، مثال کے طور پر اقوام متحدہ، اسلامی کانفرنس، نان الائن موومنٹ اور سارک تنظیم جو ہے، اور دولت مشترکہ جو برٹش کامن ویلتھ ہے، ان فورمز کو بھی استعمال کیا اور ان سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کو ایکٹیویٹ کیا اس حوالے سے کہ وہ امن، خیر سگالی اور پرامن بقائے باہمی کے جذبات کے تحت انٹرنیشنل ریلیشنز جو مختلف سٹیٹس کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو قائم کریں۔ پاکستان نے فرانس سے بھی اس دور میں، بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں پاکستان نے فرانس سے بھی بہت اچھے تعلقات قائم کیے، اور خاص طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کے حوالے سے فرانس نے اس دور میں پاکستان کی خاصی مدد کی اور کافی پیش رفت ہوئی۔ پھر بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہے اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو کر دی گئیں۔ غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے۔ ایک طرف پاکستان ڈیموکریٹک الائنس تھا، دوسری طرف پاکستان اسلامی جمہوری اتحاد تھا، اسلامک ڈیموکریٹک الائنس تھا۔ تو اسلامک ڈیموکریٹک الائنس کی لیڈرشپ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس تھی، اور ڈیموکریٹک جو الائنس تھا اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے پاس تھی۔ سو ان دو محاذوں کے درمیان، ان دو الائنسز کے درمیان، اور بھی چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اس میں حصہ لیا، لیکن آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے، لیکن یہ مین جو دو الائنسز تھے ان کے درمیان مقابلہ ہوا، الیکشنز ہوئے، اور اس میں اسلامی جمہوری اتحاد کو کامیابی ملی، اور اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اپنا لیڈر پارلیمنٹ میں، لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ منتخب کیا گیا، اور نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کا جو پیریڈ ہے اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے، اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی اس دور حکومت میں پاکستان نے خود کفالت کی پالیسی اپنائی، اور امریکہ نے پریشر ترمیم کے تحت پاکستان کی امداد روک دی۔
اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی عائد کی کہ جب تک پاکستان اپنی ایٹمی پروگرام کو ترک نہیں کرے گا اس کو امداد نہیں ملے گی۔ پاکستان نے اس حوالے سے بہت ساری پابندیوں کا سامنا بھی کیا اور بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہوا، لیکن پاکستان نے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف رجوع کیا اور خود اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی، اور خود کفالت کا جو نعرہ ہے یہ لگایا گیا، اور قرض اتارو ملک سنوارو جو مہم تھی اس کو شروع کیا گیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیں، سرمایہ دیں اور ملک کا قرض جو ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ یہ قرض کم ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ کسی اور وقت پہ بات کریں گے۔ پاکستان نے خلیج کی، اس وقت آپ کو پتہ ہے 90s میں خلیج کی جنگ جو ہے وہ کویت اور عراق کے درمیان جنگ، اس جنگ میں بعد میں پھر عراق پر امریکن حملہ جو ہے وہ بھی ہوا، اور یہ خلیج کے جو مسلمان ممالک ہیں، عراق اور کویت کی جو لڑائی تھی، سعودی عرب بھی اس میں انوالو تھا، یمن بھی اس میں انوالو تھا، تو یہ سارے ممالک جو ہیں، یہ خلیجی ممالک جو ہیں، ان کی اس لڑائی میں پاکستان نے جنگ بند کروانے کے حوالے سے اپنی بھرپور کوششیں کی، جس کے نتیجے میں یہ جنگ پھر بند بھی ہوئی۔ پاکستان نے جہاں کویت پر عراقی حملے کی مذمت کی، وہاں امریکہ کی طرف سے عراق کے غیر مسلح اور معصوم لوگوں پر کا قتل عام اور وہاں پہ حملہ کرنے کی بھی مخالفت کی، اور نہ صرف اس پر اظہار افسوس کیا بلکہ پاکستان نے کسی بھی قسم کی کارروائی میں شامل ہونے سے بھی انکار کیا، اور بلکہ امریکہ سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ افغان ساری جو یہ عراقی انوسنٹ لوگ جو مارے جا رہے ہیں ان کے خلاف یہ جہریت اور یہ جو وار ہے اس کو بند کیا جائے۔ پاکستان نے چین کے ساتھ بھی اس پیریڈ میں بڑے خوشگوار تعلقات جو ہیں وہ قائم رکھے۔ چین نے پاکستان کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اس پیریڈ میں 325 میگا واٹ کے جو ایٹمی پلانٹ ہے وہ دینے کا معاہدہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا، یعنی ایک تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ہوا اور ایک نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ معاہدہ ہوا۔ پاکستان نے اس پیریڈ میں، نواز شریف صاحب کے پیریڈ میں، وسط ایشیا کی ریاستوں سے بھی تعلقات استوار کرنے میں پہل کی، کیونکہ سوویت یونین کے خاتمے سے قومی اور اقتصادی توازن ایک طرف ہو کر رہ گیا تھا۔ پاکستان نے ان ممالک سے فضائی رابطے بھی قائم کیے، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ انیشیٹو تھا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ جو اس وقت کے مسلمان ممالک جو رشیا کے ٹوٹنے کے بعد جو 9 آزاد مسلمان ممالک تھے، 6 کے قریب، جو کمپلیٹلی مسلمان، جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت بنی، ان کے ساتھ چونکہ پاکستان اور افغانستان کے تھرو بارڈرز بھی پاکستان کے ان سے ملتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک جو اسلامک آپ کہہ لیں کہ وہ اسلامی ملت کا جو کانسیپٹ ہے اور اس کے تحت جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ بھی پاکستان کو موٹیویٹ کرتے رہے، اور اس طرح ان ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس پورے ریجن کو ایک خطے کی صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انوالو ہیں، اور اس میں پاکستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کا راز چھپا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی افغانستان میں معاملات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے، افغانستان کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں پہ سول وار اور پہلے رشین انوالومنٹ، پھر اس کے بعد امریکن انوالومنٹ، اور اس سارے پروسیس میں وہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ ایک طرح کا کانٹا بنی ہوئی ہے۔ ادروائز اگر افغانستان کے حالات بہتر ہو جائیں، اور الحمدللہ میں بھی ابھی حالات جو ہیں امید رکھنی چاہیے کہ نئی حکومت آنے کے بعد، طالبان کی حکومت آنے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں، تو پھر یہ ریجن جو ہے، یہ جو نیچرل ریسورسز کے حوالے سے یہ ایک بہت رچ ریجن ہے۔ پاکستان کی گیس کی ضروریات، بجلی کی ضروریات، پاکستان کی توانائی کی تمام جو ذرائع ہیں ان کی ضروریات اس ریجن سے پوری کی جا سکتی ہیں، اور یہ بڑا رچ ریجن ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں وہ ادھر جا سکتی ہیں، ادھر سے یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کی فراوانی جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہو سکتی ہے، تو اس سے یقیناً یہ سارا ریجن جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور یہ ای سی او میں ان ممالک کا جب RCD کو ای سی او میں چینج کیا گیا اور ای سی او بنائی گئی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اس ریجن کے ممالک جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور اس ریجن کے ممالک ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں
ان میں حصے دار بنے، جس طرح یورپی یونین میں ہے، جس طرح یورپ میں ہے. سارے ممالک جو ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہیں، ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس اور تمام چیزوں سے ایک دوسرے کو را مٹیریل سب کا وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آج دیکھیں ساری دنیا پہ اکنامک اپنی پاور کی وجہ سے حکمرانی کر رہے ہیں. فوج تو ہمارے پاس بھی مضبوط ہے، ان کے پاس بھی ہے یقیناً، لیکن ہماری چونکہ اکنامک جو پوزیشن ہے وہ مضبوط نہیں ہے. اس لیے دنیا میں ڈیسیجن میکنگ کا جہاں پہ بھی پروسیس ہوتا ہے، جو چاہے وہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہو، جو چاہے وہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ ہو، وہاں پہ ہمارا رول بہت کم ہوتا ہے. پاکستان نے ان ریاستوں کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی اور فضائی رابطے وغیرہ قائم کیے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، ان کے سفارت خانے اسلام آباد میں کھلے، پاکستان کے سفارت خانے ادھر کھلے. اسی طرح اس دور میں نواز شریف کے اس پیریڈ میں بوسنیا ہرزیگوینیا کا مسئلہ بڑا گھمبیر شکل اختیار کر چکا تھا. تو پاکستان نے بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی، نہ صرف یہاں پہ ریجنل لیول پہ آواز اٹھائی بلکہ انٹرنیشنلی اقوام متحدہ، OIC اور کامن ویلتھ، برٹش کامن ویلتھ کے جو فورمز تھے وہاں پہ بھی، اور ایون نان الائن موومنٹ میں بھی پاکستان نے بوسنیا کے لوگوں کے حوالے سے، بوسنیا میں معصوم انسانوں کا جو قتل عام کیا جا رہا تھا اس کو رکوانے کے لیے، وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی انٹرنیشنل اس بوسنیا ہرزیگوینیا سربیا کی طرف سے، تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی. اور پھر جب جنگی جرائم کے حوالے سے بات ہوئی تو پاکستان نے بوسنیا کے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ان کے خلاف جنگی جرائم کے حوالے سے مقدمہ چلانے کے حوالے سے اور کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی پاکستان نے ایفرٹس کی اور اس میں پھر کامیابی بھی ملی. پاکستان کو اقتصادی طور پر مضبوط کرنے کے حوالے سے، بہتر کرنے کے حوالے سے، مستحکم کرنے کے حوالے سے حکومت نے برطانیہ، جاپان اور ساؤتھ کوریا سے بھی معاہدے کیے، اور تاکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو امپروو کیا جا سکے، معیشت بہتر ہو سکے. پاکستان نے وسطی ایشیا کی ریاستوں کا ایکو میں، یعنی جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، ECO جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ان کی شمولیت کو یقینی بنایا. اور جو پہلے جیسے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ اس شمولیت کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے چاہتا اس لیے تھا کہ یہ انٹیگریٹ ہو جائے پورا ریجن، اور اس ریجن کے وسائل جو ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کر اکٹھے استعمال کریں اور سارے ملک اس سے فائدہ اٹھائیں. پاکستان نے تاجکستان اور قزاقستان اور ازبکستان کے سفارت خانے جو ہیں ان کو اسلام آباد میں بنانے کے حوالے سے ان کی معاونت کی، اور پاکستان نے خود بھی وہاں پہ ان کے ممالک میں اپنے سفارتکار جو ہیں ان کو بھیجا، سفارتی مشنز کو بھیجا، وہاں پہ سفارت خانے کھولے تاکہ تعلقات بہتر کی شکل اختیار کر سکیں. پاکستان کی کوششوں سے افغانستان میں ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام میں بھی بڑی مدد ملی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رشین فورسز جو ہیں وہ افغانستان سے چلی گئیں تو اس کے بعد جو افغان مجاہدین کے مختلف گروپس تھے ان کے درمیان آپس میں سول وار شروع ہو گئی اقتدار کے حوالے سے. تو نواز شریف صاحب کے اس پیریڈ میں ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ ڈکلیریشن کے حوالے سے بڑا معروف ڈکلیریشن تھا کہ وہاں پہ نواز شریف صاحب ان سارے مجاہدین کے جو لیڈرشپ تھی ان کو لے گئے، کعبہ میں بیٹھ کے وہ معاہدہ سائن کیا، اور اس میں برہان الدین ربانی صاحب جو ہیں وہ ملک کے پریزیڈنٹ قرار پائے، اور ان کی قیادت میں پورے لوگوں نے چلنے کا معاہدہ کیا. لیکن بعد میں پھر حالات خراب ہو گئے اور وہ معاہدہ اس کی پاسداری نہیں ہو سکی، اور پھر وہ لڑائیاں اور پھر وہ خانہ جنگی جو رشیا کے نکل جانے کے بعد امن آنا چاہیے تھا، مجاہدین کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کر سکے. اقتدار کی جو وار ہے اس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے جس سے لوگوں کا بے پناہ نقصان ہوا. وہ مجاہدین کے دور میں جب وہ لڑ رہے تھے رشیا کے خلاف تو وہ جو 50 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان جو مائیگریٹ بیچارے افغانی کر کے پاکستان اور ایران کی طرف 50 بلکہ 70 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے گئے، ان کو واپس جانا چاہیے تھا، اپنے گھروں میں جاتے. لیکن انفارچونیٹلی افغانستان کی صورتحال کبھی بھی اتنی بہتر نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ واپس جاتے. ان میں سے کچھ کو واپس بھیجا گیا، لیکن 30 لاکھ کے لگ بھگ آج بھی افغان مہاجر جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر رہتے ہیں اور پاکستان ان کی خدمت کرتا ہے. پاکستان کی کوششوں سے یہ جو معاہدہ ہوا تھا، کاش کہ وہ معاہدہ کامیاب ہو جاتا، لیکن پاکستان نے تو اپنے خلوص دل کے ساتھ اس پہ کام کیا، نواز شریف گورنمنٹ نے. لیکن اب وہ اللہ کو شاید ایسے منظور تھا یا افغان گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ طاقت کی بنیاد پہ حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، تو وہ ایسا بھی پاسبل نہیں ہو سکا. لیکن الٹیمیٹ اس کا نقصان افغانستان کے مسکین اور جو انوسنٹ معصوم لوگ ہیں ان کو ہوا. بابری مسجد کی شہادت ہوئی
اسی پیریڈ میں نواز شریف صاحب کے دور میں، اور بابری مسجد کی شہادت کے حوالے سے نواز شریف صاحب کی حکومت نے جو OIC کا اجلاس بلایا، اور اس میں ایک اس ہندوستان کے اس اقدام کے خلاف، اس قدم کے خلاف ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کروائی۔ پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام کے سلسلے میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا، اور فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی۔ اتنی شاید عرب ممالک بذات خود بھی فلسطین کے حوالے سے اتنے سیریس شاید نہیں ہیں جتنا پاکستان ہے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، سارے جو ہیں ان کے دل فلسطینیوں کے لیے دھڑکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان میں لوگ تڑپتے ہیں۔ ابھی جو مختلف ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پاکستان نے اب ایسا کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا کو ایٹمی جو وارفیئر ہے اس سے پاک کرنے کے حوالے سے بھی کئی دفعہ سجیشنز دیں ہندوستان کے ساتھ مل کے، کہ ہم اس علاقے کو نان نیوکلیئر ایریا جو ہے وہ ڈکلیئر کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ممالک اپنی جو نیوکلیائی پاور ہے اس کو ختم کر دیں، اور نان نیوکلیئر جو درجہ ہے وہ اس ریجن کو دیا جائے۔ لیکن ہندوستان، اس کے اپنے مسائل ہیں، وہ پتہ نہیں، بہانہ تو چائنا کا بنایا جاتا ہے کہ چین جو ہے ان کے سرحد پہ بہت بڑا خطرہ ہے، تو یہ جتنا بھی اسلحہ وہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ مقصد تو ان کا دنیا کو تو وہ یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ چائنا کے لیے ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ استعمال پاکستان کے خلاف ہوتا ہے۔ تو جو ہندوستانی حکومت ہے اس نے اس معاہدے پہ ایگریمنٹ کرنے پہ انکار کر دیا۔ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے مسئلے کے حل کے لیے نہ صرف جو ریجنل فورمز ہیں ان کو استعمال کیا، بلکہ اقوام متحدہ کے فورمز پر بھی ہمیشہ، جو انٹرنیشنل ایک فورم ہے اس پہ بھی ہمیشہ پاکستان نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی، اور پاکستان جو ہے اس نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی۔ پاکستان نے صومالیہ میں خانہ جنگی، اس دور میں آپ کو پتہ ہے صومالیہ میں جو ایک تو وہاں پہ حالات اتنے قحط زدہ ملک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مختلف گروپس جو ہیں آپس میں لڑ رہے تھے، اس سے جو غریب اور مسکین جو انوسنٹ لوگ ہیں ان کی تباہی ہو رہی تھی، وہ بیچارے مارے جا رہے تھے۔ تو پاکستان نے ان گروپوں کے درمیان اس خانہ جنگی کو رکوانے کے لیے بھی بہت ساری ایفرٹ کی، اور وہاں پہ جو باغی مسلح دستے تھے ان کے خلاف پاکستان نے اپنی افواج جو پاکستان کے فوجی دستے جو ہیں ان کو وہاں پہ بھجوایا، اور امن قائم کرنے کے لیے، تاکہ جو نہتے لوگ ہیں، جو انوسنٹ پیپلز ہیں، ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ پاکستان نے سارے پیریڈ میں، نواز شریف صاحب کے اس دور میں، پاکستان نے اپنے ایٹامک جو پروگرام ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ پروگرام اسی طرح چلتا رہا۔ تیسری دنیا کا ایک رکن اور گروپ آف 77 کا رکن ہونے کی حیثیت سے پاکستان نے ہمیشہ نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان ڈائیلاگ جو ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے کوششیں کی۔ نارتھ کا آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ نارتھ کا مطلب ترقی یافتہ ممالک، جس میں G7 کنٹریز ہیں، اور جو ساؤتھ ہے وہ ترقی پذیر ممالک کے حوالے سے ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ تو نارتھ ساؤتھ ڈائیلاگ کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان جو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر ہے یا انٹرنیشنل جو پولیٹیکل آرڈر ہے، اس حوالے سے جو گفت و شنید ہوگی یا مذاکرات ہوں گے، وہ نارتھ ساؤتھ ڈائیلاگ کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کی حکومت بھی غلام اسحاق خان صاحب نے اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب پھر اس میں عدالت میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں چلے گئے، جس سے شمیم حسن جو تھے انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا، اور پھر وہ 1 مہینے کے لیے دوبارہ وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن پھر یہ ٹسل چلتی رہی، اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے ان کے درمیان، پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم کے درمیان مذاکرات کروائے، اور کاکڑ تھے غالباً، نام میرے ذہن سے سکپ کر رہا ہے، تو ان کی کوششوں سے دونوں کو ریزائن کرنا پڑا۔ غلام اسحاق خان نے بھی ریزائن کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے بھی ریزائن کیا، اور نئی حکومت کے لیے نئے انتخابات کروانے کے لیے جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور ان انتخابات میں پھر یہ جو انتخاب تھے، ان میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعظم دوبارہ بنتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 19 اکتوبر 1993 کو
دوسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد ہی عالم اسلام، امریکا، ہمسایہ ممالک، یورپی ممالک اور افریقی جو ممالک ہیں، اس کے علاوہ وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ بہترین سفارتی تعلقات، برادرانہ تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی، اور بہت زیادہ اپنی جو فارن پالیسی بنائی اس میں یہ چیز نمایاں تھی کہ ان ممالک کے ساتھ جو ہے تعلقات کو بہتر بنانا ہے تاکہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اس حوالے سے بے نظیر صاحبہ کی حکومت نے جو اقدامات کیے ان کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ بھارت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ غیر مشروط طور پر مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کرے، بغیر کوئی شرط رکھے مسئلہ کشمیر پر بات کرے، مذاکرات کرے، اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کے مطابق وہ ان کو پرووائڈ کرے۔ ایٹمی پروگرام کو کسی بھی قیمت پر رول بیک کرنے کی جو کوئی بھی ایفرٹ تھی اس کو رد کیا گیا، تو انٹرنیشنل پریشر کو رد کیا گیا، اور پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا پابند رہنے کا وعدہ کیا۔ یعنی پاکستان نے یہ وعدہ کیا کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے ایٹمی ہتھیار یا ایٹمی ٹیکنالوجی یا ایٹمی راز جو ہیں وہ کسی طرح بھی کسی دوسرے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے۔ پاکستان نے افریقی ملک ہیٹی کے ساتھ تجارتی تعلقات توڑ لیے، کیونکہ اس وقت ہیٹی میں جو انسانی حقوق کی بے پناہ جو ہے وہ پامالی کی جا رہی تھی، غریب مسکین جو لوگ تھے، خواتین، بچے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا تھا، تو ان پہ پریشر ڈالنے کے لیے اس وقت کی وہاں کی جو حکومت ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے تاکہ معاملات جو ہیں بہتر طریقے سے آگے چل سکیں، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے سفارتی تعلقات پاکستان نے ان کے ساتھ ختم کر لیے۔ یہ بھی ایک سفارتی ایفرٹ تھی ان لوگوں کو، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے ظلم سے، بربریت سے جو ان کی حکومت جو ان پر ڈھا رہی تھی، تو یہ بھی ایک طرح کا ایک اچھا اور احسن قدم تھا۔ افغانستان میں امن و امان بحال کرنے اور وہاں مستحکم حکومت کے قیام کے لیے بھی پاکستان نے بھرپور کوششیں کی، اور مجاہدین کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن اس میں خاطر خواہ جو کامیابی ہے وہ مجاہدین کے اپنے جو پرسنل اختلافات تھے ان کی وجہ سے پاکستان کی ایفرٹس جو ہیں وہ زیادہ تر کامیاب نہیں ہو سکیں۔ وسط ایشیائی ریاستیں جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو مستحکم کیا گیا، ان میں مزید پیش رفت کی گئی ان کو بہتر بنانے کے حوالے سے۔ اسی طرح پاکستان نے ایران، سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہترین سطح پر لے جانے کی بھرپور کوشش کی نواز شریف صاحب کے دور میں، اور اسی پیریڈ میں پاکستان اقوام متحدہ میں سماجی اور اقتصادی کونسل کا رکن بھی بنا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے جو اقوام متحدہ کی جو رکنیت ہے، مختلف جو اس کی ایجنسیز ہیں ان کی رکنیت، اور سلامتی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر کی حیثیت سے رکنیت، یہ ایک بڑا آپ کے سفارتی کامیابی ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے فورمز میں الیکشن کے ذریعے دوسرے ممالک سے جیت کے یہ آپ ایک طرح کی رکنیت لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کی رسپیکٹ ہے، آپ کی آنر ہے، آپ کے ملک کو کچھ اہمیت دی جاتی ہے، تبھی آپ کو ان فورمز کی رکنیت جو ہے اس پہ الیکٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ایران، سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ خاص طور پر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی، کیونکہ یہ آپ کے ریجن کے ممالک ہیں، ان سے آپ، اور پھر خاص طور پر اسلام جو ہے پاکستان اور اسلامی ممالک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اب ہمارے جو آبجیکٹیوز آف اسٹیٹ پالیسی ہیں اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے ہر پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ مسلم ممالک کے ساتھ، مسلم امہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ پاکستان اسی حوالے سے پھر سعودی عربیہ، ایران اور خلیجی جو عرب ممالک ہیں اور وسط ایشیائی ممالک جو مسلم سٹیٹس آزاد ہوئیں ان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کے لیے کوششیں کیں۔ پاکستان نے امریکہ سے بھی مثبت رویہ، گو کہ امریکہ کی طرف سے پریسر ترمیم آ چکی تھی اور پاکستان کے خلاف پابندیاں لگ چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے امریکہ کے ساتھ جو مثبت رویہ اختیار کیا، لیکن یہ رویہ اصولوں پر سودے بازی کیے بغیر، یہ نہیں ہے کہ اپنی جو انٹرسٹ ہیں ان پہ کمپرومائز کر کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی انٹرسٹ کو سیکیور کر کے اس کے بعد پھر امریکہ سے بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ سے خوشگوار تعلقات کے قیام کے سلسلے میں نواز شریف حکومت نے بڑی کوششیں کی۔ انہی خطوط پر
روس سے بھی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. یہ نہیں ہے اب چونکہ دنیا تو ون پولر ہو چکی تھی, یونیپولر ہو چکی تھی, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سپر پاور کا رول پلے کر رہے تھے اور شاید ساری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے وہ پر تول رہے تھے. تو اس لیے پاکستان نے صرف اس کے ساتھ ہی تعلقات کو بہتر نہیں کیا, بلکہ اس کے جو حریف تھا کسی دور میں 1990 سے پہلے 92 سے پہلے جو رشین بلاک جو تھا, جو کمیونسٹ بلاک تھا, اس کا جو سربراہ تھا USSR, جو اب ٹوٹ کے رشین فیڈریشن کی شکل اختیار کر چکا تھا, اس کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے کام کیا. پاکستان نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بنیادی اہمیت دی, کیونکہ چین ایک ایمرجنگ پاور تھی اور پاکستان کی اس وقت کی حکومتوں نے یہ انڈرسٹینڈ کر لیا تھا, یہ سمجھ لیا تھا کہ آنے والا وقت چائنا کا وقت ہے. اور پاکستان کے ویسے بھی اس کے ساتھ شروع سے ابتدائی جو پچھلے پیریڈز ہم نے پڑھے اس میں چائنا کے ساتھ جہاں ریلیشن شپس کی ہم نے بنیادیں ڈالیں, وہاں سے لے کے آگے تک کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی رفٹ پیدا نہیں ہوئی, تعلقات بہتری کی طرف گئے ہیں. اور آج ہم اسی لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشن شپ ہے, عوامی جمہوریہ چین کی جو ریلیشن شپ ہے, اس میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا. یہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے اونچی ہے اور سمندروں کی گہرائی سے گہری ہے, تو اس میں کوئی درار ڈالنے کی کوشش کرے گا بھی تو اس کو کامیابی نہیں ہوگی. تو پاکستان کی اس حکومت نے بھی, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس حکومت نے بھی پرزور کوشش کی, پوری کوشش کی کہ چائنا کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو نئی نہج تک لے جایا جائے, بہتر پوزیشن پہ لے جایا جائے. اسرائیل کے بارے میں پاکستان کا جو موقف تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اور پاکستان نے اسرائیل کو, آپ کو پتہ ہے, ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اور اس دور میں بھی پاکستان نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے اسلامی دنیا کا جو دل ہے اس میں اور فلسطینی مسلمان جو ہیں ان کے دل میں کوئی جو ہے وہ کانٹا چبھتا. پاکستان نے اسلامی دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنا خصوصی رویہ اپنایا, پیار اور محبت کا سلوک جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کا حصہ بنایا, اور بوسنیا, کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بے شمار کوششیں ہوئیں. پاکستان نے اسی دور میں دولت مشترکہ کی ایک کانفرنس ہوئی قبرص میں 1993 میں, اس میں شرکت کی اور مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی طور پر پیش کرنے میں اپنا رول پلے کیا. اس کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے اس دوسرے دور حکومت میں ابتدائی سالوں میں صدر کلنٹن نے جو پریسل ترمیم کے ذریعے پاکستان کی جو امداد پاکستان کو مل رہی تھی اس کا خاتمہ کر دیا, اور یہ تلوار پھر پاکستان پر لٹکتی رہی, اور امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس میں وہ پرجوش ریلیشن شپ جو تھی اس میں اب وہ جوش نہیں رہا اور وہ کمی آنے لگی. لیکن اس بنا پر جب پریسل ترمیم آئی تو پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی حکومت میں امریکہ کے حوالے سے کچھ شکوک و شبہات نے جنم لیا. تو یہ امریکہ کی امداد جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی, تو وہ امداد اب رک گئی. کسی بھی صورت میں وہ پریسل ترمیم جو ہے وہ درمیان میں آڑے آ گئی, اور اس ترمیم کے بعد پاکستان کو امداد ملنے کی, امریکی امداد ملنے کے امکانات بہت کم ہو گئے. لیکن پاکستان نے اس امداد کو پس پوش ڈال کے پھر بھی امریکہ کے ساتھ بہتر ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کی. حکومت پاکستان نے کشمیر کے معاملے میں انٹرنیشنل جو اوپینین ہے, انٹرنیشنل رائے عامہ جو ہے, اس کو ہموار کرنے کی کوشش کی, اور حکومت کے سربراہ نے یعنی بے نظیر بھٹو نے خود بھی اور اس کے جو وزراء تھے انہوں نے بھی اس وقت آلموسٹ 40 کے لگ بھگ ممالک کا دورہ کیا, اور اپنے خصوصی ایلچیوں کے ذریعے بعض ممالک کو اپنے میسیجز پہنچائے, اور کشمیر کے حوالے سے ان کی حمایت جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی, اور اس میں پاکستان حکومت جو ہے بے نظیر صاحبہ کی حکومت بہت حد تک کامیاب ہوئی. اور یہ حمایت کس حوالے سے تھی کہ بھارت پہ دباؤ ڈالیں کہ پرامن اور نیگوسیشن کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں, اور جو کشمیریوں کا رائٹ ہے حق خودارادیت وہ رائٹ ان کو دیا جائے. 25 اکتوبر 1993 کو اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب نے اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے رکن ممالک کا ایک اجلاس نیو یارک میں طلب کیا, اور ظاہری بات ہے یہ بے نظیر صاحبہ کے کہنے پہ کیا گیا. اس میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں مقبوضہ کشمیر بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کی طرف سے جو انسانیت سوز مظالم کیے جا رہے تھے ان کی بھرپور مذمت کی گئی. اسلام آباد میں متعین غیر ملکی سفیروں کو بھی بلا کے ان کی کانفرنس بلا کے ان کو کشمیر کے معاملے میں بریفنگ دی گئی, اور وہاں پہ کشمیری عوام کے ساتھ اور جو ظلم و ستم جاری تھا, جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی تھیں, وہ ان تمام سفراء کو جو پاکستان میں مختلف ممالک کے سفیر تھے اسلام آباد میں ان کو بلا کر ان کو بھی بریف کیا گیا. پاکستان اور دوسرے اسلامی ملکوں کی کوششوں سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے
بوسنیا پر ہتھیاروں کی جو پابندی تھی اس کو اٹھایا، اور یہ ایک جو ریزولوشن پاس کی اس پابندی کو اٹھانے کے حوالے سے، اس میں 109 ووٹ جو ہیں ان کی اکثریت سے یہ ریزولوشن جنرل اسمبلی میں پاس کی گئی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی کوششوں کو برقرار رکھنے کے لیے مزید اپنے 1500 فوجی جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے مشن میں اقوام متحدہ کے سپرد کیے۔ یعنی پاکستان جو امن کی کوششیں اقوام متحدہ کی، ان میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی فوج دنیا کے ہر ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جاتی ہے، اور بڑی اہمیت کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی ریلائبل پرفارمنس کے ساتھ یہ اپنا رول پلے کرتی ہے، اور ایک پروفیشنل جو فوج ہوتی ہے اس کا رول نظر آتا ہے پاکستان کی فوج میں۔ اسی لیے پاکستان کی فوج کو ہمیشہ اقوام متحدہ کے جتنے بھی مشنز ہوتے ہیں وہاں پہ پرائورٹی دی جاتی ہے اور ان کو بھیجا جاتا ہے۔ پاکستان نے جرمنی، جاپان اور کوریا سے بھی تعلقات بہتر کرنے کے لیے اس دور میں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں معاہدے کیے۔ پاکستان نے نیپال کو اقتصادی امداد بہتری کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے پاکستان نے دی نیپال کو اقتصادی امداد ان کی حالت بہتر بنانے کے لیے، اور اسی طرح افغانستان کی جو غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے افغانستان کو بھی امداد دی۔ ستمبر 1994 میں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے اپنے دورہ مراکش اور سپین کے دوران دونوں ممالک کے رہنماؤں سے کشمیر کے مسئلے پر مذاکرات کیے اور ان کی سپورٹ حاصل کی، ان کی حمایت حاصل کی، اور کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے جو بھارتی مظالم سے ان کو آگاہ کیا۔ اور اس وقت کے پاکستان کے جو صدر تھے جناب فاروق احمد خان لغاری، ان کا دورہ ایران بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں آپ کو یاد ہے دوسرا دور جو تھا اس میں صدر لغاری جو تھے فاروق احمد خان لغاری، ان کو الیکٹ کیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے ہی، صدر لغاری نے ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلی جو ہے یا حکومت جو ہے اس کو توڑا اور گھر بھیجا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پریسر ترمیم جو ہے اس کے بعد پاکستان کی امداد جو ہے وہ روک دی گئی۔ 1995 میں پریسر ترمیم کے اثرات کو کم کرنے کے لیے پھر ایک اور امینڈمنٹ آئی، اور وہ براؤن امینڈمنٹ تھی۔ اس براؤن امینڈمنٹ کے پیچھے جو لابی تھی وہ بے نظیر حکومت کی کوششوں کی وجہ سے کریٹ ہوئی، اور یہ اس میں نرمی کی گئی براؤن ترمیم کے ذریعے پاکستان کے جو امداد کی رکاوٹیں تھیں اس میں کافی حد تک بہتری آئی۔ اس کے بعد حکومت توڑ دی گئی، اور لغاری صاحب نے پھر عبوری حکومت بنائی۔ اس عبوری حکومت نے پھر انتخابات کروائے، اور ان انتخابات میں 1997 میں جو 3 فروری 1997 کو ہوئے اس میں PMLN جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ انتخابات جیتی۔